بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ ہماری آج کی کہانی ایک افغانی میاں بیوی سے متعلق ہے جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور شادی ہوتے ہی وہ کس تکلیف سے گزرے یہ ہم آپ کو اس کہانی میں بتائیں گے۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ہم پشاور حیات آباد میں رہتے تھے کہ ایک دن میرا کزن اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ کابل سے ہمارے گھر رہنے کے لیے آیا۔ ہم نے اس کے لیے بہترین کھانے بنائے۔ 2 بندوں کے لیے کھانا بنانا ویسے بھی کون سا مشکل تھا۔ امی نے جھٹ پٹ کھانا تیار کر لیا تھا۔ جب تک انہوں نے اپنا ہاتھ منہ دھویا، امی اور میں نے مل کر دسترخوان سجا دیا۔ اتنے میں وہ دونوں دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ بھابھی، جن کا نام کشمالہ تھا، وہ کافی کم گو اور سادہ سی لڑکی لگی، اور اس کی نسبت میرا کزن تھوڑا سا گھلنے ملنے والا انسان لگا۔ وہ یہاں پشاور میں نوکری کی تلاش میں آیا تھا، لہٰذا ان کا ہمارے گھر کافی عرصہ رہنے کا ارادہ تھا۔ اوپر والا پورشن امی نے ان کے لیے خاص طور پر خالی کروا کر اچھی طرح سے صاف کروا دیا تھا۔ ویسے بھی ہماری چھوٹی سی فیملی تھی، ہم سب نچلے ہی پورشن میں رہتے تھے، اوپر والا پورشن خالی رہتا تھا۔ اچھے وقتوں میں یہ ڈبل سٹوری مکان ابو نے بنا دیا تھا، لیکن ہم نے کوئی کرایہ دار ابھی تک نہیں رکھا تھا۔ جب ہمیں ان کے آنے کا علم ہوا تو امی نے ایک کمرے میں ضرورت کا فرنیچر رکھوا دیا تاکہ انہیں وہاں رہنے میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ چونکہ افغانستان امی کا آبائی وطن تھا تو امی ان کو دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ وہ بار بار وہاں کے بارے میں سوال پوچھتیں تو اس کا جواب زیادہ تر میرا کزن احمد ہی دیتا رہا، جبکہ بھابھی خاموشی سے مسکراتی رہیں۔ بس ابو کا انتظار تھا کہ وہ آ جاتے تو ہم سب مل کر کھانا شروع کرتے، لیکن اتنے میں بھابھی نے ایک دم سے گوشت کا ڈونگا اٹھا لیا اور اس میں سے بڑی بڑی بوٹیاں نکال کر اپنی پلیٹ میں ڈال لیں اور عجیب انداز سے کھانے لگیں۔ بلکہ اگر میں سچ کہوں تو وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کھانے پر ٹوٹ پڑنا، تو ان کا انداز بالکل ویسا ہی تھا کہ جیسے وہ کھانے پر نہیں بلکہ گوشت کو دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑی ہیں۔ آدھے سے زیادہ ڈونگا انہوں نے اکیلے ہی کھا لیا، اور باقی ڈونگے کے گوشت پر بھی انہی کی نظر تھی، کیونکہ وہ بار بار ڈونگے کو اتنی عجیب طرح سے دیکھ رہی تھی کہ میں شرما سا گیا، جبکہ احمد بھائی کے چہرے پر بھی عجیب شرمندگی سی دکھائی دینے لگی۔ انہوں نے آہستہ سے اپنی بیوی کو ٹوکا، آرام سے کھاؤ، بھاگا تو کہیں نہیں جا رہا، لیکن وہ تو سن ہی نہیں رہی تھیں۔ اللہ معاف کرے، کھاتے وقت وہ ایسے آوازیں نکال رہی تھیں کہ جیسے کوئی بھوکا جانور گوشت کو بھنبوڑ رہا ہو۔ امی اور ابو ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں دیکھنے لگے، اور ابو کے چہرے پر تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ گئی۔ میں جانتا تھا کہ ابو فل شرارت کے موڈ میں ہیں، اور بعد میں امی کے ساتھ پھر مذاق بھی کریں گے کہ تمہارے خاندان والے تو انتہائی بھوکے نکلے۔ امی بھی ابو کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ سے سمجھ گئی تھیں کہ وہ بعد میں ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لیں گے، لیکن ابھی صورتحال یہ تھی کہ بھنا ہوا گوشت امی نے جو بنایا تھا وہ تقریباً 2 ڈونگے کے قریب تو تھا ہی تھا، لیکن اس میں سے ایک ڈونگا تو وہ محترمہ اکیلے ہی ختم کر گئیں، جبکہ ہم نے بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ 2-3 آئٹمز اور بھی گوشت کے بنائے تھے۔ تو انہوں نے ایک دم مرغی کے ڈونگے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ احمد بھائی نے ڈونگا پکڑ لیا۔ تو کشمالہ بھابھی نے احمد بھائی کو اتنی عجیب نظروں سے دیکھا کہ امی ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیران ہی رہ گئیں۔ امی نے مجھے کہا کہ بھنا ہوا گوشت مزید ڈونگے میں ڈال کر لے آؤ، تو میں فوراً ہی اٹھا اور دیگچی سے باقی گوشت نکال کر ڈونگے میں ڈال کر فوراً دسترخوان پر لے آیا۔ احمد بھائی نے بھابھی کی پلیٹ میں 2 بڑی بڑی لیگ پیسز ڈالیں تو وہ دونوں ہی لیگ پیسز کو ہاتھ میں لے کر دانتوں سے کتر کتر کر کھانے لگیں۔ میرا تو وہاں پر دسترخوان پر بیٹھنا ہی محال ہو گیا، جبکہ احمد بھائی اپنی بیوی کو روکتے ٹوکتے ہی رہ گئے۔
ان سے خود بھی کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا تو امی نے احمد بھائی سے کہا کہ آپ کھانا کھائیں، آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ تو احمد بھائی نے ذرا سے چاول اپنی پلیٹ میں ڈالے۔ ابھی انہوں نے ایک ہی چمچ منہ میں ڈالی تھی کہ کشمالہ بھابھی نے مرغی والا پورا ڈونگا اٹھا لیا اور بڑے گوشت کا ڈونگا بھی اپنے قریب کر لیا اور اپنے ہاتھوں سے بوٹیاں نکال نکال کر ڈائریکٹ ہی کھانے لگیں۔ اس بار تو انہوں نے اپنی پلیٹ میں بھی ڈالنے کا اہتمام نہیں کیا۔ ڈونگا خالی ہوا تو امی نے مجھے اشارہ کیا کہ مرغی کا سالن اور لے آؤں، تو میں ڈونگا بھر کر دوبارہ سے مرغی کا سالن لے آیا، لیکن صرف 2 منٹ کے اندر اندر وہ ڈونگا بھی گوشت ہم میں سے کسی کو بھی چکھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ امی تو اب آہستہ آہستہ پریشان ہونا شروع ہو گئیں کیونکہ سالن تو اب بالکل ہی تھوڑا سا بچ گیا تھا۔ امی نے تو سالن اتنا بنایا تھا کہ مہمان اگر کھا بھی لیتے تو بھی شام کے لیے کھانا بچ جاتا اور امی کو رات کو کھانا بنانے سے نجات مل جاتی۔ لیکن اب جو الارمنگ سچویشن تھی اس میں تو لگ رہا تھا کہ اس وقت کا بھی کھانا مہمانوں پر پورا نہیں ہوگا۔ امی نے مجھے اور ابو کو انتہائی فکر مندی سے دیکھا تو ابو کے چہرے پر بھی پریشانی سی آ گئی۔ ہم میں سے کسی نے بھی سالن کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور سالن تقریباً سارا کا سارا بھابھی نے ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سالن نہ روٹی کے ساتھ کھایا نہ ہی چاولوں پر ڈالا، بلکہ ڈائریکٹ ہی انہوں نے ہاتھوں سے ختم کر کے دوبارہ ہماری طرف ایسے دیکھنا شروع کر دیا جیسے ان کا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا۔ احمد بھائی نے ایک دم کھانے سے ہاتھ روکے اور فوراً ہی اپنی بیوی سے کہا، چلو اٹھو فوراً ہاتھ دھو لو۔ تو وہ انتہائی تابیداری کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اور وہ انہیں لے کر واش بیسن کی طرف گئے، جہاں انہوں نے ان کا ہاتھ دھلوایا اور پھر انہیں لے کر اوپر والے پورشن میں چلے گئے۔ تو ہم سب نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جیسے ہماری رکی ہوئی سانسیں ایک دم سے بحال ہو گئی ہوں۔ امی نے دبے دبے الفاظ میں کہا کہ کھانے کا یہ کون سا طریقہ تھا، اسے کھا رہی تھی جیسے عضلوں سے بھوکی ہو، یہ کوئی طریقہ ہے بھلا؟ امی نے انتہائی غصے سے بات کی تو ابو ان پر بگڑ گئے کہ بری بات ہے، وہ اتنے دور سے آئے ہیں، بھوک لگی ہوگی۔ تو امی حیرت سے بولیں، اتنی بھوک؟ میں تو حیران رہ گئی ہوں، دھان بھان سی لڑکی ہے اور پورا ڈونگا مرغی اور بڑے گوشت کا اکیلے ہی ختم کر لیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی کمزور دکھائی دینے والی لڑکی سارا کا سارا گوشت کھا جائے؟ مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں سالن ختم ہونے پر خفا نہیں ہوں، بلکہ اس کا اتنا عجیب انداز میں کھانے پر میرا دل خوفزدہ ہو رہا ہے۔ تو امی کی بات سن کر ابو نے امی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ خاموش رہو، کیونکہ پاس ہی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے سامنے کوئی ایسی بات ہو اور میں ڈر جاؤں۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں جنوں بھوتوں والی باتیں کبھی بھی نہیں ہوئی تھیں، نہ ہی میرے والدین عام والدین کی طرح تھے جو بچوں کو بھوت پریت سے ڈراتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھے بہادری کا درس دیتے تھے، اسی لیے میرے دل میں کبھی بھی جن بھوتوں روحوں کا ڈر پیدا نہیں ہوا۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ پہلی بار اس طریقے سے میں نے کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے والدین پہلے ہی بہت پریشان ہیں، اس لیے میں نے مزید کوئی بات کرنی مناسب نہ سمجھی۔ امی اور ابو نے تھوڑے سے چاول ڈالے اور ذرا سا کھا کے اٹھ گئے۔ میں نے فوراً امی کی مدد کرتے ہوئے دسترخوان سے سارا کھانا اٹھایا اور کچن میں لے جا کر رکھ دیا، لیکن امی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھے خالی گوشت کے دیگچوں کو حیرت سے بس دیکھے ہی جا رہی تھیں، کیونکہ امی نے جو کھانا بنایا تھا وہ کم از کم 5-6 افراد کے لیے کافی تھا،
لیکن اب گوشت سے خالی دیگچے دیکھ کر امی بہت ہی حیران تھیں۔ اب رات کو کیا بناؤں گی؟ امی منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگیں تو میں نے کہا کہ امی رات کو بھی کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا، لیکن ابھی آپ آرام کریں، آج صبح سے آپ لگی ہوئی ہیں، تھک گئی ہوں گی۔ تو امی نے کہا کہ ہاں میں بس جا کر نماز پڑھ لیتی ہوں، پھر آرام کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد احمد بھائی بھی باہر نکل گئے۔ ان کی دوست کی کال آ گئی تھی کہ فوراً آؤ، تو وہ جاب کے سلسلے میں ان سے ملنے کے لیے فوراً چلے گئے، جبکہ کشمالہ بھابھی دوبارہ دروازہ بند کر کے لیٹ گئیں۔ تو امی نے بھی انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ مجھے کہا کہ میں جا کر انہیں قہوہ دے آؤں، لیکن میں نے امی سے کہا کہ آپ خود ہی جا کر دے آئیں، میری طرف سے تو بھائی معذرت ہی سمجھیں۔ تو امی خود ہی ان کے کمرے میں قہوہ لے کر گئیں، لیکن کشمالہ بھابھی نے اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی، تو امی واپس آ گئیں اور حیرت سے بولیں، بھلا دروازے کو کنڈی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کافی وقت گزر گیا، احمد بھائی ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ امی نے رات کا کھانا بنانا شروع کر دیا اور مجھے آواز دی کہ جاؤ بھابھی کو کہو کہ نیچے آ جائیں، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ امی نے اب کی بار قیمہ اور ماش کی دال بنائی تھی۔ میں اوپر گیا کہ جا کر بھابھی کو بتاؤں، لیکن بار بار دستک دینے کے باوجود بھی جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو میں نیچے آ گیا اور امی سے کہا کہ وہ تو دروازہ نہیں کھول رہی۔ تو امی نے کہا کہ چھوڑ دو، احمد آئے گا تو خود ہی اپنی بیوی کو لے کر نیچے آ جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری کہ احمد بھائی بھی آ گئے۔ یہ تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ کھانا لگ چکا تھا، لیکن احمد بھائی کی بیوی نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، تو وہ خود ہی نیچے ہمارے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے قہوہ وغیرہ پیا اور پھر تھوڑی دیر گپ شپ کرنے کے بعد ہم سبھی سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، ہم سب سو رہے تھے کہ اچانک احمد بھائی کے کمرے سے کشمالہ بھابھی کی چیخوں کی انتہائی بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ امی اور ہم سب تو دہل کر اٹھ گئے کہ خدا خیر کرے کہ کیا ہو گیا ہے۔ ہم سبھی اپنے اپنے کمرے سے نکل کر احمد بھائی کے کمرے کی طرف دوڑے۔ چیخوں کی آوازیں اتنی شدت سے آ رہی تھیں کہ جیسے کوئی قیامت برپا ہو گئی ہو۔ امی نے دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ تو ابو نے ہینڈل پر دباؤ ڈالا تو اندر سے چونکہ کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی تو دروازہ فوراً ہی کھل گیا، تو ہم سب ایک ساتھ ہی اندر پہنچے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ہم ہکا بکا رہ گئے۔ کشمالہ بھابھی بیڈ کے کونے میں گھٹنے پر سر رکھے بیٹھی تھیں اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ بے حس و حرکت دیوار پر نظریں جمائے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے انہیں کوئی نظر آ رہا ہے۔ امی نے ہکا بکا احمد بھائی کی طرف دیکھا جو بیڈ کی پائنتی کی طرف پریشان حال کھڑے تھے۔ امی نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا یہ ڈاکٹری کیس نہیں ہے، شادی کی پہلی رات سے ہی یہ ایسے برتاؤ کر رہی ہے۔ تو ہم سب حیران رہ گئے۔ امی ڈرتے ڈرتے کشمالہ کے پاس گئیں اور اس کا کندھا جھلا کر بولیں کہ تم ٹھیک تو ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ آہستہ سے بولیں وہ آ رہا ہے، وہ مجھے لینے آ رہا ہے۔ ان کی باتیں سن کر ہم سبھی ڈر گئے۔ اتنے میں انہوں نے اتنی زوردار چیخ ماری کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی بے ہوش بھی ہو گئیں۔ امی اور ہم سب کو تو ہاتھ پیر پڑ گئے۔ امی فوراً اس کے ہاتھ پیر ملنے لگیں تو ایک دم احمد بھائی نے کہا یہ خود ہی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ لوگ سب جا کر سو جائیں۔ اگلی صبح جب ہم اٹھے تو کشمالہ بھابھی ہمارے درمیان ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ البتہ ان کی پراسرار مسکراہٹ اور سرد آنکھیں ہم گھر والوں کو خوفزدہ کر رہی تھیں۔
دوسری رات پہلی رات سے بھی زیادہ ہولناک تھی۔ احمد بھائی کے کمرے سے کشمالہ کی اتنی بھیانک ہنسی کی آوازیں آنے لگیں کہ ہم سب گھبرا گئے، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی کوشش نہ کی کہ وہ احمد بھائی کے کمرے میں جائیں۔ ہم سب بہت بری طرح سے پریشان تھے کیونکہ کشمالہ بھابھی کی ہنسی کی آوازیں انسانوں والی نہیں لگ رہی تھیں۔ جب یہ سلسلہ کافی دیر تک چلا تو امی اور ابو احمد بھائی کے کمرے کی طرف جانے لگے، لیکن انہوں نے مجھے وہاں جانے سے روک دیا اور مجھے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ۔ مگر کشمالہ بھابھی کی ہنسنے کی آوازیں اتنی عجیب اور بھیانک تھیں کہ انہیں سننے کے بعد کس کافر کو نیند آتی۔ امی اور ابو جوں ہی احمد بھائی کے کمرے میں گئے تو دیکھا احمد بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جبکہ کشمالہ بھابھی کی ہنسی تیز سے تیز تر ہی ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں اور وہ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے جھول رہی تھیں۔ امی اور ابو نے بھی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی کہ ایک دم کشمالہ بھابھی چیخ کر بولیں کہ یہ میرا جسم ہے، اور پھر اچانک بیڈ پر گر کر زور زور سے رونے لگیں۔ اب کمرے میں یہ حالت تھی کہ امی ابو اور احمد بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جبکہ کشمالہ بھابھی نے رو رو کر پورا کمرہ سر پر اٹھا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کشمالہ بھابھی بالکل ہی شانت ہو گئیں تو امی اور ابو نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ تقریباً دوسری رات تھی جو انتہائی بے آرامی کی رات تھی۔ امی نے احمد بھائی سے پوچھا کہ ہمیں کھل کر بتاؤ کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو احمد بھائی نے بتایا کہ میں اور کشمالہ الگ الگ گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ میں بارات لے کر جب اس کے گاؤں گیا تو واپسی پر راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، تو کشمالہ نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی خواتین سے کہا کہ مجھے باہر نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ تو وہ اسے لے کر باہر آ گئیں۔ باہر جس جگہ ہماری گاڑی رکی تھی وہاں پر ایک کافی پرانا چرچ تھا جو ویران تھا۔ وہاں کی سیڑھیوں پر کشمالہ آ کر بیٹھ گئی تو اس نے انتہائی تیز عطر کی خوشبو لگا رکھی تھی، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ دلہن کا لباس بھی لال ہوتا ہے۔ اس چرچ کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور تھیں کہ یہاں پر بہت ہی پراسرار معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر اس مقام پر گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہیں چلتی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی یہ گاڑیاں خود بخود سٹارٹ ہوتی ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوا ہو۔ اس لیے عموماً ڈرائیور حضرات رات کے وقت اس سڑک کا استعمال نہیں کرتے۔ بس اس دن ہماری ہی بدبختی آئی ہوئی تھی اور ہم اس سڑک سے گزر گئے۔ بلکہ مزید بدبختی دیکھیں کہ کشمالہ بھی گاڑی سے اتر کر اسی چرچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی کہ جس کے بارے میں انتہائی ہولناک باتیں مشہور تھیں۔ اس وقت تو کوئی خاص بات نہ ہوئی، لیکن جوں ہی ہم گھر پہنچے تو کشمالہ کا سر بھاری ہونے لگا اور پھر آہستہ آہستہ انتہائی اوٹ پٹانگ حرکتیں وہ کرنے لگی۔ میں اپنے ساتھ اس کو پھر یہاں اسی لیے لے کر آیا تاکہ یہ اس علاقے کے اثرات سے باہر نکلے تو شاید اس کی طبیعت اچھی ہو جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو پراسرار آسیب لگا ہوا ہے وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا ہے۔ احمد بھائی کی بات سن کر امی اور ابو بہت بری طرح سے ڈر گئے۔ پھر ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہونے لگ گیا۔ فریج میں جتنا بھی گوشت رکھا ہوتا وہ سب غائب ہو جاتا، تو امی اور ابو تو خاموش ہی ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کیسے ہوا ہوگا۔
جبکہ احمد بھائی شرمسار رہنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک دن انتہائی خاموشی کے ساتھ کشمالہ بھابھی کو لیا اور واپس کابل چلے گئے۔ کچھ مہینوں کے بعد احمد بھائی کا افغانستان سے خط ہمارے گھر آیا، جس میں لکھا تھا کہ وہاں جا کر کشمالہ بھابھی کچھ دن تو بالکل ٹھیک رہیں، لیکن پھر ایک رات اچانک وہ غائب ہو گئیں۔ کسی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں گئی ہیں، نہ ہی ان کا کوئی نام و نشان ملا۔ تو احمد بھائی کی یہ بات پڑھ کر امی اور ابو بے حد پریشان ہو گئے۔ کشمالہ بھابھی بہت ہی خوبصورت اور بھولی بھالی سی لڑکی تھی۔ اس کا اس طرح سے غائب ہو جانا دلوں کو رنجیدہ کر رہا تھا۔ لیکن کشمالہ بھابھی کی کہانی ان کے غائب ہونے کے بعد ختم نہیں ہوئی، بلکہ 1 سال بعد افغانستان کے اس دور دراز گاؤں کے چرچ میں کئی لوگوں نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا۔ تو احمد بھائی اور گھر والے وہاں پر گئے تو انہیں رات کے وقت ایک پراسرار عورت اس چرچ کے ارد گرد گھومتی ہوئی دکھائی دی۔ لیکن جوں ہی اس کی نظر احمد بھائی پر پڑی تو اس نے زور زور سے احمد بھائی کو اپنے پاس آنے کا کہا۔ یکدم احمد بھائی کے والدین نے احمد بھائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ وہاں اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ وہ بار بار شکلیں بدل رہی تھی۔ کبھی کبھی بالکل کشمالہ کی طرح دکھائی دینے لگتی اور کبھی اس کا چہرہ کسی جلی ہوئی عورت کا ہوتا۔ یہ اتنا بھیانک منظر تھا کہ وہ سبھی لوگ ڈر گئے، اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو بھی تھی غائب ہو گئی۔ تو یہ بھی وہاں سے سرپٹ اپنے گھر کو بھاگے۔ احمد بھائی نے کافی عرصے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی، لیکن وہ آج بھی کشمالہ بھابھی کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں۔